اب ایک بات جو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں حضرت کی کتاب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ان جیسی محفلوں میں ہمیں ملتا کیا ہے. بس ایک بات کر کے تو ہم بڑی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کا ذکر کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی محافل جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ نوری فرشتے، وہ نوری مخلوق اس محفل پر اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو جب وہ سارا معاملہ لے کر اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو خالق کائنات پیار کی وجہ سے پوچھتا ہے، حالانکہ خالق سب کچھ جانتا ہے، پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یکبرونک، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. پھر کیا کر رہے تھے میرے فرشتوں؟ یحمدونک، مولا تیری حمد بیان کر رہے تھے. فرشتوں سے خالق کائنات پھر پوچھتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا اور کہہ رہے تھے؟ یسبحونک، مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے. پھر پوچھتا ہے خالق کائنات پوچھتا ہے میرے فرشتوں کچھ مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. پھر پوچھتا ہے خالق وہ کچھ اور چیز سے ڈر رہے تھے؟ خالق کائنات کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری دوزخ سے ڈر رہے تھے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو بخش دیا. میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے وہ تمام محفل والوں کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس میں تیرا ایک ایسا بھی بندہ تھا جو گناہگار تھا اور سیاہکار تھا، وہ محفل کی غرض سے نہیں آیا تھا، ایسے ہی چلتا چلتا اس محفل میں بیٹھ گیا. تو مولا کیا وہ تو بڑا پاپی ہے، اس کی تو پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کیا مولا تو نے اس کو بھی بخش دیا؟ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اہل اللہ ہے، جو خالق کے عشق میں ڈوب کر اس کا ذکر کرتے ہیں، جو عالم دین ہے، جو علم پھیلاتے ہیں، میرے ذکر کا چرچا کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، جو ان کی سنگت میں بیٹھنے والا ہے، لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ شقی نہیں ہو سکتا. گواہ رہنا میرے فرشتوں میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو یہ محفلیں ایسی محفلیں نہیں ہیں کہ ہم اپنی خالی جھولیاں لے کے جاتے ہیں، نہیں، خالق کائنات ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرماتا ہے. تو ابھی بلا تاخیر حضرت کے خطاب کے لیے تیار ہو جائیں، اور نعرہ بھی لگنا چاہیے لیکن جوش ہونا چاہیے. تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، سرکار نے ہی فرمایا ہے، ہمارے منہ کی بات نہیں کہ ملتا کیا ہے. تو پھر ان کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے شقی نہیں ہو سکتا، اور شقی جو ہے وہ جہنمی ہے، شقی جہنمی ہے، اور جو سعید ہے وہ جنتی ہے. تو ان کے پاس بیٹھنے والا سعید ہے، شقی نہیں ہے. تو ہم جنتی ہیں، تو جنتیوں کا ذوق تھوڑا بلند ہونا چاہیے. تو اب حضرت کی آمد سے پہلے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پرجوش نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سادات کرام، علماء اہل سنت، حضور پیر سید پروفیسر ریاض حسین شاہ صاحب مشہدی.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومثوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن کوئی چارہ نہیں ہے. ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن کوئی چارہ نہیں ہے. اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل مسائے. میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل مسائے. میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے. اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یوں نہ تڑ پائیے گا خدا را خواب میں دیجیے گا نظارہ. یوں نہ تڑ پائیے گا خدا را خواب میں دیجیے گا نظارہ. تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تم کو دیکھا نہیں ہے. اب تو مجھ کو
مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ایک مدت سے قلب پریشان منتظر ہے تیرا جان جانا ایک مدت سے قلب پریشان منتظر ہے تیرا جان جانا آبی جاگم کے ماروں کے آقا آبی جاگم کے ماروں کے آقا آبی جاگم کے ماروں کے آقا دل سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے رشتہ میرا نبی سے نہ ٹوٹے روٹھتی ہے خدائی تو روٹھے رشتہ میرا نبی سے نہ ٹوٹے دیکھ دیوان پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اللہ جل مجدہ حمد و ثنا اور اس کے لاڈلے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد 11ویں شریف کی یہ پاکیزہ محفل جس میں میں اور آپ سیدنا عبد القادر جیلانی محفوظ ربانی کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس قسم کی پاکیزہ محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائی اس لیے کہ قیامت کے دن جب ساری دوستیاں جب سارے رشتے جب سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے ایک یہ رشتہ ہے جو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہے یہ قیامت کے میدان میں بھی ٹوٹے گا نہیں بے شک اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین The closest friends will be enemy to each other on the day of judgment, but your friendship with pious people of Allah subhanahu wa ta'ala will never break. It will benefit you on the day of judgment. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح بھی ہے فرمایا دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے they love each other only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala واحد فی المشرق ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے بہت لمبا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی دنیاوی زندگی میں ملاقات نہیں ہو سکتی فرمایا قیامت کا میدان ہوگا لا جامع اللہ بینہما اللہ پاک ان دونوں کو قیامت کے میدان میں اکٹھا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ will make the both stand close to each other
اور ہم جیسا گناہگار جب سیدنا غوث پاک کو دیکھے گا کہ میں ان کے پہلو میں کھڑا ہوں، کوئی انسان حیران ہو کے اپنے آپ سے یہ سوال کرے گا کہاں مجھ جیسا گناہگار اور کہاں سیدنا غوث پاک جیسی عظیم شخصیت، کس عمل کی وجہ سے آج قیامت کے میدان میں ان کے پاس کھڑا ہوں۔ اور رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تیری محبت صرف میری رضا کے لیے تھی، دنیا میں تمہاری ملاقات نہ ہو سکی، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محبت صرف میری رضا کے لیے ہو، دنیا میں بھی ملاقات نہ ہو سکے اور آج قیامت کے میدان میں بھی دونوں کو اکٹھا کھڑا نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا قیامت کے میدان میں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی جنت میں داخل ہونے کی ضمانت اور کون سی؟ کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی محافل کو سجاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سینوں میں اللہ کے پیارے بندوں کی محبت اور ان کی عقیدت کے جذبات محسوس کرتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ پر آپ حضرات کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے اتنی کم۔ آج کی اس محفل میں مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقے جس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بڑا عام ڈسکس ہونے والا موضوع ہے جس پر آئے دن گفتگو ہوتی رہتی ہے، محافل میں بھی گفتگو ہوتی ہے، علیحدگی میں بھی گفتگو ہوتی ہے، جب بھی کبھی ایک سنی اور ایک وہابی کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو یہ مسئلہ زیر بحث آ جاتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا بعض لوگوں کا خیال ہے شرک ہے، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس موضوع پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ مجھے نہ مل سکے، بہرحال کوشش کروں گا کہ پورے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس بنیادی تصور کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ انبیاء اور اولیاء سے ہم جو مدد کا سوال کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، کیوں؟ برادران اسلام، یہ حقیقت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام طاقتوں، تمام قدرتوں اور تمام اختیارات کا واحد مالک اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ پاک کے علاوہ ذاتی طور پر کسی طاقت، کسی اختیار اور کسی قوت کا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی alone possesses all the qualities and Allah subhanahu wa ta'ala is owner of all the powers. Allah subhanahu wa ta'ala, all the abilities to do something, this is possession of Allah subhanahu wa ta'ala alone. اللہ جل جلالہ نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر اپنی مخلوق میں مختلف قوتیں تقسیم فرمائی۔ عام لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے جسمانی قوت سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالی has bestowed upon us with physical power. جسمانی قوت اللہ جل جلالہ نے ہمارے جسم میں پیدا فرمائی، جس قوت کے ساتھ ہم ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں گے۔ کچھ لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے عقل کی قوت سے نوازا، انٹلیکچوئل پاور، اور وہ لوگ اپنی عقل کی قوت کو استعمال کر کے مشکل سے مشکل مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جہاں اپنے بعض بندوں کو جسمانی قوتوں سے نوازا، اللہ جل جلالہ نے جہاں اپنے بعض بندوں کو عقل کی قوت سے نوازا، وہاں رب کائنات نے اپنے بعض بندوں کو روحانی قوتوں سے بھی نوازا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔
اللہ جل جلالہ نے بعض لوگوں کو جسمانی قوت عطا فرمائی اور اس قوت کو استعمال کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ ہم اللہ کی دی ہوئی اس جسمانی طاقت کے ساتھ جب چاہیں ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ لیتے۔ اللہ جل جلالہ نے بعض لوگوں کو عقل کی قوت سے نوازا، اس قوت کو استعمال کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ عقل والا آدمی جب چاہے رب کی دی ہوئی اس طاقت کو استعمال کر کے بگڑے ہوئے مسائل کی گتھی کو سلجھا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اپنے بعض بندوں کو روحانی قوتوں سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی has bestowed upon spiritual powers to some of his pious people, not all of them. Some of pious people of Allah subhanahu wa ta'ala are given spiritual powers by Allah subhanahu wa ta'ala. اس پر میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف 2-3 دلائل آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جب کسی انسان کو روحانی قوت کے ساتھ نوازتا ہے اور اللہ کا بندہ اپنی روحانی قوت کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے تو کس قسم کے اعمال اللہ کا بندہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک سبا میں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں ہے اور وہاں سے ملک سبا کا فاصلہ کم از کم 1000 میل سے زائد فاصلہ ہے۔ And at least at the distance of 1000 miles there was a country in which that woman was ruling over. وہ عورت حکمرانی کر رہی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے اسے خط لکھا۔ ملکہ سبا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہی ہے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ اپنی حکومت کے فرائض کو سر انجام دیتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو پاور، جو طاقت عطا فرمائی، جو حکومت، جو کنگڈم اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی، انسان، جن، پرندے، درندے، جانور، حیوانات، بلکہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہے۔ ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کرتی۔ آپ دربار لگا کے بیٹھے، انسان بھی موجود ہیں، جن بھی موجود ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا، ہے کوئی جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قرآن مجید فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن اٹھا اور اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں وہ تخت لا کے پیش کر سکتا ہوں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی آپ اپنی مجلس برخاست کریں اس وقت تک میں تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کا ایک بندہ اٹھا جسے اللہ جل جلالہ نے کتاب کے علم سے نواز رکھا تھا۔ A man who was given knowledge of the book, he stood up. اس نے اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ اپنی آنکھ جھپکیں، آپ کی بند ہونے والی آنکھ کھلے گی، بعد میں تخت پہلے آپ کے قدموں میں۔ اور اس اللہ کے بندے نے صرف دعویٰ نہیں کیا I can bring that throne before twinkling of an eye، اور صرف دعویٰ نہیں کیا، قرآن پاک خود اس بات پر گواہ ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ ایک لمحے میں جب وہ تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کا وہ بندہ کم از کم 1000 میل سے زائد کا فاصلہ اور ایک لمحے میں بہت بڑا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے وہ روحانی طاقت جس طاقت کے ساتھ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ قرآن مجید سے اگر ہم اس پر
ایک اور شہادت لیں تو اللہ جل جلالہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنے کا جو انداز اختیار فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہارے سامنے مٹی لے کے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور مٹی سے بنے ہوئے اس پرندے کے اندر جب پھونک مارتا ہوں تو اصلی پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں, میں برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں, اور اسی پہ بس نہیں, فرمایا میں اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کر لیتا ہوں. یہ دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی یا ولی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, وہ جب چاہتا ہے معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے, جب چاہتا ہے نہیں ہوتا. ولی یا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ معجزات اور کرامات کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ نبی یا ولی کے پاس اختیار نہیں ہوتا, مگر ایک قسم ایسی بھی ہے کہ ولی اور نبی کو اللہ طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے, اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے اور اجازت بھی عطا فرما دیتا ہے. جس طرح ہم اپنی جسمانی قوت کو استعمال کر کے ایک چیز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ لیتے ہیں, اللہ کے بندے اپنی روحانی طاقت کے ساتھ تصرف فرما لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بیان کا جو انداز قرآن مجید نے اختیار کیا, اس پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو یہ انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایسی روحانی طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ جب چاہیں اللہ کے اذن سے اپنے معجزے کا اظہار کر لیں. اور اس پر بڑی مختصر سی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ فرماتے ہیں میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر سکتا ہوں. ایک مادرزاد اندھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, عرض کرتا ہے حضور آپ نے دعویٰ کیا میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر لیتا ہوں, میری آنکھیں تو ٹھیک کر دیجیے. آپ فرمائے نہیں, میرے اختیار میں تو کچھ نہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جب چاہتا ہے کر لیتا ہے, جب چاہتا ہے نہیں کرتا. ایمان سے بتائیے کہ ایک طرف یہ دعویٰ, دوسری طرف یہ کہنا, ان دونوں کی آپس میں مطابقت بنتی. مطابقت صرف اس صورت میں بنتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ فرمائے میں مادرزاد اندھے کی آنکھوں کو تندرست کر سکتا ہوں, مادرزاد اندھا آ کے بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے, تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں. صحیح بخاری کتاب العلم. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے, وہ لوگ جو مسجد نبوی شریف کے اس چبوترے پر رہتے, 24 گھنٹے وہیں رہتے, غریب لوگ تھے, ہوم لیس پیپل, جن کے پاس نہ گھر تھا نہ رہنے کے لیے کوئی مکان تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں کھانے کے لیے کچھ فراہم کر دیتے, یہ لوگ کھا پی لیتے. زیادہ تر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزرتا, آپ کی احادیث مبارکہ سنتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے. حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, my memory is weak. I sit with you, I try to memorize everything, but mostly I forget. یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے, آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں, جی چاہتا ہے جو بات سنوں مجھے یاد رہے, مگر اکثر ایسا ہوتا یہاں کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ مالک کونین تو رب تعالیٰ کی ذات ہے, اور امام اہل سنت شاہ عبد الرزاق خمرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کا مالک قرار دے رہے ہیں. اس اعتراض کا جواب اپنے کلام میں امام اہل سنت نے خود ارشاد فرما دیا
فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کن معنوں میں کہتا ہوں. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ مالک نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے معاذ اللہ. فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اور محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مالک کونین اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مالک حقیقی کے محبوب ہیں اور محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. آپ چونکہ مالک کے حقیقی کے محبوب ہیں اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے سارے خزانوں کے مالک ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی، چادر اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لی. فرماتے ہیں فما نسیت بعدہ شیئا، جب سے وہ چادر سینے سے لگی ہے اس کے بعد میں کوئی چیز بھلانے کی کوشش بھی کروں تو بھلا نہیں پاتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں کثیر تعداد میں حدیث کی روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ فرمایا کرتے میں نہیں جانتا کہ کسی اور کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا اور عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیثیں لکھ لیا کرتے. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں چنے صحابہ میں سے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو سنا وہ لکھنے کی سعادت عبداللہ بن عمرو بن العاص حاصل کر لیا کرتے. بعض لوگوں نے کہا عبداللہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان ہے، کوئی انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے، بہت غصے میں ہو تو کوئی بات ایسی بھی نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے، تو تم یہ ہر بات نہ لکھا کرو. عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نادان نے یہ بات کی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب فواللہ ما یخرج منہ الا حق. اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ لیا کر، اس لیے کہ میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں کرتی. اب ان جو میں نے 3 مثالیں آپ کی خدمت درج کی، ان مثالوں پہ آپ اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ روحانی طاقت عطا فرمائی کہ آپ رب کی دی ہوئی روحانی طاقت کے ساتھ مادرزاد اندھے کی آنکھوں کو تندرست کر لیتے ہیں، بس والے کو تندرست کر لیتے ہیں، وہ مردے کو زندہ کر لیتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ولی کم از کم 1000 میل سے زائد فاصلے سے ایک لمحے میں تخت لا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حافظہ عطا فرما رہے ہیں. مثالیں پیش کی جائیں تو ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر میں اپنے مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو روحانی قوتیں اللہ جل جلالہ عطا فرماتا ہے، اور اس روحانی قوت کے ساتھ جب اللہ کا بندہ اپنا کوئی کمال دکھاتا ہے یا کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو یہ روحانی قوتیں دراصل اللہ جل جلالہ کی صفات کا ایک پرتو ہے، اللہ کی صفات کا ایک جلوہ ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کی ایٹریبیوٹس کا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے جو اس بندے کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اور جس طرح رب کائنات کسی کام کے کرنے کے لیے لمبے چوڑے انتظامات کا محتاج نہیں ہے، وہ صرف توجہ فرماتا ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اسی طرح روحانی قوت رکھنے والے لوگ بھی
صرف توجہ کرتے ہیں اور ان کی توجہ سے انسان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے بات عرض کی نا کہ اللہ جل جلالہ کی صفات کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ یوں سمجھ لیں، آسمان پر سورج چمک رہا ہے، آپ اس سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیں، اس آئینے کے اندر آپ کو سورج نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں سورج میں سے نکل رہی ہیں، اسی طرح کی شعاعیں اس آئینے میں سے نکلتی آپ کو محسوس ہوں گی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ وہی سورج ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے، وہ سورج اور ہے، یہ اور ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ سورج اس سورج کا غیر ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آئینے کا منہ آپ نے سورج سے ہٹایا اور یہ سورج سارے کا سارا غائب ہو گیا۔ یہ نہ وہ سورج ہے نہ اس سورج سے جدا ہے، بالکل اسی طرح۔ اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سورج آسمان سے اتر کر آئینے میں حلول کر گیا ہے، آئینے میں داخل ہو گیا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ جل جلالہ کے کسی محبوب بندے کے صاف دل کا آئینہ رب تعالیٰ کے سامنے آتا ہے تو رب کائنات کی صفات کا ایک جلوہ اس کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی صفات کا ایک مظہر ہوتا ہے، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، ایک جلوہ ہوتا ہے۔ آپ اس بندے کو خدا بھی نہیں کہہ سکتے، خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس بندے کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس بندے کی ذاتی صفات نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کی صفات کا ایک پرتو اور ایک عکس ہے جو اس بندے کے دل کے آئینے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب ہم کسی اللہ کے بندے سے روحانی مدد کا سوال کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے اس بندے کو روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، اور رب کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن سے یہ بندہ میری مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ جب اس عقیدے کے ساتھ آپ اللہ کے کسی بندے سے مدد طلب کرتے ہیں تو نہ آپ نے کسی مخلوق کو خدا کے برابر سمجھا اور نہ ہی آپ نے کسی شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شرک کی حقیقت ہے برابری۔ Reality of shirk is equality to Allah subhanahu wa ta'ala in any way. Whenever you consider any creation of Allah subhanahu wa ta'ala equal to Allah subhanahu wa ta'ala in any way, you are committing a shirk. لیکن اگر یہ برابری نہ ہو تو پھر اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا، جب ہم کسی آدمی سے جسمانی مدد کا سوال کرتے ہیں، ایک بوجھ ہے جو میں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں، بوجھ اتنا ہے کہ میں اکیلا اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھ پاتا، اب میں کیا کروں گا؟ میں اپنے ارد گرد دیکھوں گا کسی آدمی کو، اس آدمی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کے بندے میں مشکل میں ہوں، میری مشکل کشائی کر۔ وہ بندہ آتا ہے، آ کے میری مدد کرتا ہے، بوجھ اٹھا کے میں اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں۔ اس آدمی سے جسمانی مدد کا سوال کر کے کیا میں نے کوئی شرک کیا؟ کوئی وہابی ہو، کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس پر کوئی آدمی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ عقل کی کمی کی وجہ سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے کچھ معاملات الجھ جاتے ہیں۔ الجھے ہوئے معاملات کو، یا انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، اس سے کوئی کرائم ہو گیا، اب وہ کسی وکیل کے پاس جاتا ہے، کسی عقل مند آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے جا کر اپنی ساری کہانی سناتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں مشکل میں ہوں، میری مشکل کشائی کر، مجھے اس مشکل سے نکال۔ جب آپ کسی آدمی سے عقلی مدد کا سوال کرتے ہیں تو اس پر کوئی بھی آدمی شرک کا فتویٰ صادر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر آپ نے اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیا تو روحانی مدد کا سوال شرک نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنے آپ واضح ہو جائے، اپنے آپ واضح ہو جائے۔ جسمانی مدد کا سوال کرنا شرک کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے مدد کا سوال کرتے ہیں
تو ہم سوال کسی بندے سے نہیں کرتے، کسی پرسنالٹی سے سوال نہیں ہوتا، کسی جسم سے سوال نہیں ہوتا. یہ سوال دراصل اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی اس طاقت کی بارگاہ میں ہوتا ہے جو اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر ودیت کر رکھی. میں ایک بوجھ اٹھا کے ساتھ پہ رکھنا چاہتا ہوں، اکیلا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اٹھا کے رکھ لوں. میرے پاس سے ایک آدمی گزرتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لڑکھڑا کے چل رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے میں اسے آواز دے کے بلا کے کہوں گا اے اللہ کے بندے میری مدد کر؟ بھئی اگر میرا یہ سوال کسی جسم سے ہے تو جسم تو اس کا بھی ہے. اگر میرا یہ سوال ہڈیوں سے، گوشت سے یا کسی پرسنالٹی سے ہے، پرسنالٹی تو اس کے پاس بھی ہے. اس کے پاس کیا نہیں، میں اس آدمی کی بارگاہ میں سوال کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ جو طاقت، جو قوت رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی میری مدد کے لیے آ سکتی ہے وہ اس آدمی کے پاس نہیں. اس لیے میں اس آدمی کی خدمت میں سوال نہیں کروں گا. میں جسمانی مدد کا سوال کروں گا صرف اس آدمی سے جس کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے جسم میں طاقت دے رکھی ہے اور رب کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے اذن سے یہ استعمال کرے تو یہ آدمی میری مدد کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندوں سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو مدد کے لیے پکارتے. یہ سوال ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیں کہ جب بھی کبھی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، مولا میں مشکل میں ہوں، میرے لیے آسانی پیدا فرما. اور پھر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں کہیں کسی آدمی کے جسم میں طاقت نظر آئے اس آدمی کو مدد کے لیے پکار لیں، وہ ہماری مدد کے لیے آ جائے اور ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ یہ مدد میری رب کی بارگاہ سے آئی ہے اور اس آدمی کے جسم کے اندر جو طاقت ہے وہ اس مدد کے پہنچنے کا وسیلہ بن گئی ہے. تو ہم بڑے کھلے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی سے بھی مدد طلبتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایاک نستعین کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں کی ہیں. ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ترجمہ کرتے ہوئے پھر وہ آگے بریکٹس لگاتے ہیں، ہم اولیاء سے مدد نہیں مانگتے، انبیاء سے مدد نہیں مانگتے. انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بریکٹ لگا کے انبیاء و اولیاء جو آپ نے لکھا، یہ ایاک نستعین میں سے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ایاک نستعین کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کسی بھی معاملے میں جسمانی مدد ہو، عقلی مدد ہو، روحانی مدد ہو، اے اللہ کسی بھی معاملے میں ہم تیرے سوا کسی سے سوال نہیں کرتے. اور اس کا صحیح حل یہ ہے کہ مدد کی ضرورت پڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی رب کی بارگاہ میں رجوع. مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی حاجت بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرو، معمولی سے معمولی حاجت بھی اپنے رب سے مانگو. اور اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا یہ بوجھ ہے اٹھا کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اکیلے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اٹھا کے رکھ سکوں، یا اللہ میری مدد فرما. اب اللہ کی بارگاہ سے جو جواب ملتا ہے وہ جواب یہ ملتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اسباب کے جہان میں بھیجا ہے اور اسباب کے جہان میں میری مدد پہنچتی ہے کسی سبب اور کسی وسیلے سے. اپنے ارد گرد نظر دوڑا، کہیں تجھے میری دی ہوئی طاقت نظر آتی ہے؟ جہاں کہیں میری دی ہوئی طاقت نظر آتی ہے اس طاقت کو مدد کے لیے بلا لے. وہ مدد میری بارگاہ سے پہنچے گی اور میری بارگاہ سے اس مدد کے پہنچنے کا وسیلہ اس آدمی کے جسم میں ودیت کی ہوئی طاقت بن جائے. یہ ہے ایاک نستعین کا صحیح مفہوم. جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد اسباب کے اس جہان میں اسباب کو تلاش کیجئے. جہاں کہیں آپ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں کہیں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، مدد کا سوال کر لیجئے. اور پیچھے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہا ہوں،
खुदा की दी हुई ताकत के वसीले से रब की बारगाह में सवाल पेश कर रहा हूं। और जब भी जहां कहीं से कोई मदद मिल जाए, अपने आप को समझाइए ये मदद मुझे रब की बारगाह से। इस अकीदे के साथ कि रब ने इख्तियार किया है, रब ने ताकत अता फरमाई है, जब हम सवाल करते हैं, ये सवाल जिस्मानी मदद का हो, अकली मदद का हो या रूहानी मदद का हो, ये बात समझ में नहीं आती कि जिस्मानी मदद का सवाल किया जाए कोई शिर्क का फतवा नहीं है, अकली मदद का सवाल किया जाए कोई शिर्क का फतवा नहीं है, रूहानी मदद का सवाल किया जाए शिर्क का फतवा फौरन आ जाता है। सवाल यह है कि जिस अल्लाह ने जिस्मानी ताकतें अता फरमाई, जिस रब ताला ने अक्ल की कुव्वत से नवाजा, उसी रब ताला ने अपने बाज बंदों को रूहानी ताकत से नवाजा है। जब जिस्मानी मदद का सवाल करना शिर्क नहीं है, अकली मदद का सवाल करना शिर्क नहीं है, तो रूहानी मदद का सवाल करना शिर्क हो जाता है। वही उसूल जो जिस्मानी मदद के लिए है, वही उसूल जो अकली मदद के लिए है, वही उसूल रूहानी मदद के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। और हक ये है कि जब पीछे अकीदा ये हो कि रब ने ताकत दे रखी है और रब ने इज़्ज़त अता फरमा रखा है, जब सवाल किया जाए तो ये सवाल शिर्क नहीं बनता, ऐने ईमान बनता। सही मुस्लिम शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। ये हजरत रबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा में से है जिन्हें एक अरसे तक गुलामाना तौर पर आपकी बारगाह में हाजिरी की सआदत नसीब हुई। For a long time he had been serving the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। आपके दरवाजे पे पड़ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते, ये पानी लेके साथ चलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करवाते। एक दिन दरियाए रहमत जोश में आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत रबिया से फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है, ए रबिया मांग क्या मांगता है। सवाल मुतलकन, कोई कैद नहीं लगाई कि ए रबिया दुनिया की नेमत मांगना, आखिरत की नेमत मांगना, जन्नत मांग लेना, माले गनीमत है मेरे पास उसमें से कुछ मांग लेना, कोई कैद नहीं लगाई। और इस पर मुहद्दिसीन किराम ने बड़ी बहस फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मुतलकन फरमाना है, विदाउट एनी कंडीशन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि मांग ले जो तेरा जी चाहता है मांग ले। हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और यही बात मुल्ला अली कारी ने अपने मिशकात की शरह में, वो अरबी में है ये फारसी में है, मफहूम दोनों का एक है। अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अज इतलाक के सवाल के फरमूद सल बखा व तखसीस नकद ब मतलूब खास मालूम मिशवद कारे हमा बदस्त हिम्मत व करामत ओस हर चे खाहद हर के रा खाहद बेचने परवरदिगार खुद बदेहद। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन फरमाया, रबिया मांग ले जो तेरा जी चाहता है मांग ले। फरमाया इससे मालूम होता है अल्लाह पाक ने अपने खजानों की पूंजियां अपने महबूब को अता फरमा दी, वो जब चाहे जितना चाहे जिसे चाहे अल्लाह के इज़्न से अता फरमा सकते। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया से फरमाया, रबिया मांग क्या मांगता। रबिया तेरे हुस्न तलब पे कुर्बान जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मांगा तो क्या मांगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत भी दीजिए और निरी जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में अपनी संगत भी दीजिए। सुभान अल्लाह। और हदीस के अल्फाज है, अस्अलुक या रसूल अल्लाह मैं आपसे मांगता हूं। यानी कहा कि या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मांगता हूं, मैं आपसे मांगता हूं। और मांगता क्या हूं? सवाल है जन्नत, और मेरी जन्नत नहीं, जन्नत में आपकी। मालूम ये होता है कि सैयदना रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा ये है
کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار عطا فرما رکھا ہے کہ خدا کا محبوب جسے چاہے جنت عطا فرما دے اور جسے چاہے جنت میں جون سا مقام چاہے عطا فرما دے۔ جب اس عقیدے کے ساتھ حضرت ربیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا تو ہے کوئی جو حضرت ربیہ کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ حضرت ربیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ کے شرک کا ارتکاب کیا؟ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا جنت میں آپ کی سنگت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذالک، ربیہ اس کے علاوہ بھی؟ عرض کرتے ہیں وذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میرے لیے بس اتنا ہی کافی۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے کس کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے فرمایا ربیہ جنت میں ان اعلیٰ مقامات کے حصول کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ طریقہ کار تجویز فرما دیا کہ جس طریقے سے جنت میں اعلیٰ مراتب انسان حاصل کر سکتا ہے، فرمایا جتنی کثرت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ گے اتنا جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رب تعالیٰ کا۔ مختصر بات جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جسمانی مدد کا سوال ہو، عقل کی مدد کا سوال ہو یا روحانی مدد کا سوال ہو، سبھی کے لیے اصول ایک ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب پیچھے عقیدہ یہ ہو کہ رب کائنات کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ پاک کے اذن سے اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی میری مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، تو اس سوال پر شرک کا فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ جائز ثابت ہوتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ وقت میں شاید اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اگلی بات تفصیل کے ساتھ عرض کر سکوں۔ اللہ پاک نے توفیق دی تو کسی موقع پر اشارہ میں کر دیتا ہوں ایک سوال جو اس کے بعد اگلا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی، اور الحمدللہ جہاں بھی کہیں اس موضوع پر گفتگو ہوئی لوگوں کے ذہن اس حد تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ عقلی مدد کا سوال شرک نہیں ہے، جسمانی مدد کا سوال شرک نہیں ہے۔ جس بنیاد پر یہ سوال شرک نہیں، اسی بنیاد پر روحانی مدد کا سوال بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک سوال پھر باقی رہ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ، خدا کا ایک مقبول بندہ بین افریقل، جسے اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی ہے، روحانی طاقت، آپ اس کی خدمت میں جاتے ہیں، اس کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں، اس سے جا کے سوال کرتے ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ ایک فوت شدہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ دور سے سننا اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عالم برزخ میں تصرفات کا اظہار، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں بالکل تشنا نہیں چھوڑوں گا آپ کو، بہرحال وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس موقع پر صرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر پوری تفصیل سے اس برزخی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا سے جانے والا کیا مر کی مٹی میں مل جاتا ہے، یا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ سب کچھ برقرار رہتا ہے۔ یہ پورا مستقل مضمون ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو اس پر بات ہوگی۔ جہاں میں صرف اشارہ کر اتنی بات ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ روحانی طاقتیں اللہ جل جلالہ انسان کی روح کو عطا فرماتا ہے۔ یہ روح کی طاقتیں ہوتی ہیں۔
रूह जब जिस्म से जुदा होती है तो जिस्म से जुदा होने के बाद रूह मरती नहीं है। तकरीबन तमाम मज़ाहिब का इस बात पर इत्तेफाक है कि रूह जिस्म से निकलती है, ये मरती नहीं है। और ये बड़ा एक दिलचस्प मजमून है कि रूह की हकीकत क्या है। रूह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से में मालूमात क्या मिलती है, ये किस किस्म की कुछ है, ये बड़ा दिलचस्प मजमून है। रूह मरती नहीं है। जितने कमालात अल्लाह जल्ल जलालहू ने रूह को अता फरमा रखे होते हैं, जब रूह इस जिस्म से निकलती है तो रब्बे कायनात वो कमालात छीन नहीं लेता, वो रूह के पास मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल गनी नावसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। वो फरमाते हैं नबी इस दुनिया में भी नबी इस दुनिया से रुखसत होता है तो नबी की हैसियत से, और हश्र के मैदान में उठेगा तो नबी की हैसियत से। अल्लाह पाक उससे नबूवत छीन नहीं लेता। वली इस दुनिया में भी वली है, जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो वली की हैसियत से, और हश्र के मैदान में उठेगा तो अल्लाह के वली की हैसियत से उठेगा। अल्लाह पाक उससे विलायत छीनता नहीं है। और विलायत के जितने कमालात अल्लाह पाक ने अता फरमा रखे थे, वो सारे के सारे कमालात उसकी रूह के पास मौजूद रहते हैं। अल्लाह पाक वो कमालात वापस नहीं ले लेता। तो जब रूह इस जिस्म से निकलती है, रूह मरती नहीं है। रूह के कमालात उसी तरह रूह के पास मौजूद हैं। और यही वजह है कि आलम बरज़ख में भी औलिया अल्लाह के तसर्रुफात का सिलसिला जारी है, और औलिया अल्लाह और अंबिया की रूहानी मदद का सिलसिला बरज़ख में पहुंच जाने के बाद, या दूसरे लफ्जों में मारूफ अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं कब्र वाले, तो मैं अगर कब्र वाले के लफ्ज इस्तेमाल करते हुए यूं अर्ज करूं कि इन कब्र वालों के रूहानी फैज का सिलसिला बाद अज़ विसाल भी जारी रहता है, तो ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका खुद गवाही फराहम करती है। आखिरी बात के ज़मन में अर्ज करना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। रब्बे कायनात ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक तोहफा अता फरमाया। आप जानते हैं वो तोहफा क्या है? This namaz is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah subhanahu wa ta'ala gave his beloved sallallahu alaihi wasallam for us in the night of ascension, night of Miraj. जिसे हम बोझ तस्वर करते हैं, ये बोझ नहीं, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। और जिस तरह प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए और रब से मुलाकात हुए, जब आप वापस तशरीफ लाए, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा तोहफा दे के भेजा कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, तेरी उम्मत नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होगी तो इन्हें मिराज नसीब हो जाएगी। ये मेरी बारगाह में, ये वो अजीम नेमत है जो इंसान, मिट्टी के बने हुए इस इंसान को रब की बारगाह में पहुंचा देती है। बदकिस्मती ये है कि हम इसकी कदर न कर पाए। तो ये कितनी नमाजें थी जो अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब को अता फरमाई? 50 नमाजों का तो प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं, छठे आसमान पर एक कब्र वाले से मुलाकात। कौन है वो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अर्ज किया हुजूर नमाजें बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत कमजोर है, नहीं पढ़ सकेगी, वापस जाइए। अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज की मौला नमाजें ज्यादा है, उम्मत कमजोर है, फरमाया कुछ माफ कर देते हैं। बाद रिवायात में है हर फेरे में 5 कम हुई, बाद में है हर फेरे में 10 कम हुई। हम 10 वाली रिवायत को ले लेते, 10 कम 40 रह गई। हजरत मूसा के पास पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह नमाजें ज्यादा है, वापस जाइए। वापस गए, 10 और माफ हो गई, बाकी कितनी रह गई? 23। हजरत मूसा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ज्यादा है, वापस जाइए। फिर वापस गए, अल्लाह पाक ने 10 और माफ कर दी, बाकी रह गई 20। फिर वापस गए, अल्लाह पाक ने 10 और माफ कर दी, बाकी रह गई 10। हजरत मूसा ने अर्ज किया रसूलल्लाह नमाजें ज्यादा है, वापस जाइए। वापस गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया मौला नमाजें ज्यादा है। फरमाया महबूब 5 नमाजों की छुट्टी और देते हैं,
وہی خمسن وہی خمسون، یہ نمازیں 5 بھی ہیں اور 50 بھی۔ سبحان اللہ۔ 5 اس اعتبار سے کہ تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، اور 50 اس اعتبار سے کہ امت پڑھے گی 5 نمازیں مگر ثواب 50 ہی نمازوں کا عطا کیا۔ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 5 بھی زیادہ۔ ایک بار پھر جائیے اللہ کی بارگاہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار جاتے ہوئے شرما۔ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لے آئے۔ اس امت کو 45 نمازوں کی چھٹی ایک قبر والے کے توسط سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ جس امت کو 45 نمازوں کی چھٹی ایک قبر والے کے روحانی فیض سے ملی ہے، وہ کس منہ کے ساتھ قبر والوں کے روحانی فیض رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھے سادے سنی مسلمانوں پر شرک فتوے داغنے سے باز رہنے کے اللہ پاک کو